وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ کامیاب زندگی گزارنے کے جو اصول ہم سیکھ رہے ہیں اس میں آج انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے جن کا تعلق دوسروں کی ذات سے ہے، کیونکہ ہماری شخصیت جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ معاملات سے پہچانی جاتی ہے۔ کوئی انسان اکیلا کسی جنگل میں یا کسی صحرا میں ہو تو شاید اس کو خود بھی نہ پتہ چلے کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ اسی لیے عموماً جب تک عملی میدان میں نہیں اترتے ان کو خود بھی اپنے بارے میں صحیح نہیں پتہ ہوتا، اور پورے شعور سے یہ بات کہوں گی کہ بعض دفعہ 40 50 60 سال اور اس سے بھی اوپر کی ہونے کو آ جاتے ہیں لوگ، لیکن وہ خود اپنے بارے میں بھی ٹھیک طرح سے نہیں جانتے۔ تو لہٰذا پہلی بات جو آج کی نشست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری شخصیت دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات میں پہچانی جاتی ہے۔ ہم کھلتے ہی تب ہیں جب ہمیں کسی دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے، اور ہر انسان اپنے اپنے طور پر دوسرے کو پہچانتا ہے۔ مثال دوں گی کہ ایک عورت ہے اور وہ اپنی بیٹی کے سامنے جیسے کھلتی ہے، وہ کھلنا بہو کے سامنے کھلنے سے بالکل فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بچی ماں کے سامنے جیسے کھلتی ہے، ساس کے سامنے کھلنا بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی لڑکے کا بوائے فرینڈ ہونا یا اس کو منگیتر کے روپ میں دیکھنا کچھ اور دکھتا ہے، لیکن جب وہ شوہر کی حیثیت میں زندگی میں آتا ہے تو بالکل مختلف کردار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بہت ہی اہم بات ہے یہ کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہماری شخصیت میں کون سی ایسی چیزیں ہوں جو دوسروں کے ساتھ ہمارے معاملے کو خوبصورت بنا دیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ کیا بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کی دوسروں کے ساتھ معاملات کو درست بناتے ہیں، اور جتنا انسان ان چیزوں کو پیدا کرے اور جتنا ان چیزوں کے بارے میں کیوریس ہو، اس کو اس کی فکر لگے، اتنا ہی خوبصورت شخصیت کا مالک ہو۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات پہلے سے ہی نوٹ کر لیجئے کہ ضروری نہیں آپ لوگوں کے ساتھ جن صفات کے ساتھ پیش آئیں گے تو جواب میں وہ بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی پیش آئیں۔ عموماً ایسے معاملات میں مایوسی ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے ان صفات کو بغیر صلے کی امید کے ون سائیڈڈ، جس کو کہتے ہیں کہ کوئی ریٹرن نہیں چاہیے، بالکل اپنے اون پہ ان چیزوں کو اپنے اندر لانا ہے، اور یہ کمٹمنٹ کریں گے تبھی تو پھر ان پہ عمل ہوگا، ورنہ یہ بہت ساری باتیں ہمیں معلوم پہلے سے ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اس وقت ہمارا سفر پریکٹیکل چیزوں کا سفر ہے، تو پہلی چیز جو انسان کے اندر آئے گی اور اس کے دوسروں کے ساتھ معاملات خوبصورت ہو جائیں گے، وہ کیا ہے؟ حسن خلق، اچھا اخلاق۔ حسن خلق کیا ہے؟ یہ ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے، سائیکولوجیکل سٹیٹ آف کریکٹر ہے یہ۔ اس کا تعلق انسان کے اندر سے ہوتا ہے۔ کسی کا اخلاق کیسا ہے یہ بات اندر چھپی ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات باہر دکھتے ہیں، اس کے پھل باہر دکھتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندر سے انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے تو اس کا اظہار باہر سے دکھتا ہے۔ دیکھیں گے کہ حسن خلق کو کیسے ڈیفائن کیا گیا۔ فوکس کرنا ہے کہ حسن خلق کس کو کہتے ہیں۔ ایک تعریف اس کی گئی، مخلوق خدا کو خوشی اور مصیبت دونوں حالتوں میں
راضی اور پسندیدہ خاطر رکھنا حسن خلق ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم خوش ہوں یا ہم پریشان ہوں، دونوں حالتوں میں ہمیں اللہ کے بندوں کو خوش رکھنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ اچھے اخلاق ہے۔ کیونکہ اب دیکھیے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں نا کسی کے ساتھ تو ہمارا معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی ہم کسی مشکل میں آتے ہیں، جب ایڈورس کنڈیشنز میں ہوتے ہیں تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ہم سے اچھی باتیں کرے تو ہم بہت خوش ہیں، جو ہی اس نے ہمیں ایک سنائی تو ہم سب بھول جاتے ہیں۔ نہیں، ہر حال میں اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا ہی رویہ رکھنا، اسی طرح ہر حالت میں اللہ عز و جل کی رضا جوئی حسن خلق ہے۔ یعنی ہر حال میں اللہ کو ہی خوش رکھنا ہے۔ لوگوں کو بھی خوش کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا۔ اسی طرح ایک تیسری تعریف حسن خلق کی گئی کہ حسن خلق کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان میں قوت برداشت ہو۔ پہلی بات، برداشت کی طاقت ہو، ٹالرنس ہو، اور دوسری بات، اور وہ انتقام کا کبھی بھی ارادہ نہ کرے۔ یعنی کوئی اس کے ساتھ برا کرے تو وہ کہے کہ میں بھی ایسا کروں گا۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ ٹٹ فار ٹیٹ، نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے، نہیں، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، دشمن پر بھی رحمت اور شفقت کی نظر ہو۔ دوستوں پہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دشمن پر جب رحمت اور شفقت کی نگاہ ڈالیں گے نا، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اخلاق اچھا ہو گیا۔ اور اس کے ظلم پر اللہ سے اس کی مغفرت کا طالب ہو، یہ ہے اعلیٰ درجے، جس سے آپ اندر سے اسٹرانگ ہوں گے۔ آپ اپنے آپ کو خود مضبوط محسوس کریں گے کہ دشمن کی غلطیوں پر اس سے بدلہ لینا یا انتقام لینا تو دور کی بات ہے، آپ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ یہی اصل میں بات ہے کہ جو انسان کو پھر اعلیٰ ظرف بناتی ہے۔ کرنا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا مشکل ہے یہ، لیکن آپ فیل کریں گے کہ جس نے یہ کر لیا نا وہ جیت جائے گا۔ انشاءاللہ جب آپ اس سیریز کے ساتھ جڑے رہیں گے نا، آپ خود بخود اپنے اندر ایسی پازیٹیو چینجز دیکھیں گے کہ آپ کا ظرف کھل جائے گا، آپ کے اندر مور ایبزارپشن آئے گی اور آپ کے معاملات درست ہوں گے۔ آپ دوسروں کو دیکھنے کی بجائے خود کو بہتر کرتے جائیں گے، اور اس کا الٹیمیٹلی رزلٹ کیا ہے کہ آپ پرسکون محسوس کریں گے۔ جو کسی سے انتقام لینا چاہتا ہے نا، وہ پرسکون نہیں رہتا۔ حضرت علی کا ایک قول ہے، حسن خلق کی علامات 3 ہیں، یعنی جس بندے کے اندر یہ 3 خصلتیں آ جائیں، یہ 3 خوبیاں اس میں آ جائیں تو سمجھ لیں کہ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ کون سی؟ پہلی چیز ہے محارم سے اجتناب، یعنی حرام کردہ چیزوں سے وہ ایوائڈ کرتا ہے، حد الوسع۔ دوسری بات، حلال کی طلب، یعنی رزق ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، جو بھی اس کو اپنی ڈیزائر پوری کرنی ہے وہ حلال سے کرنی ہے۔ اور اہل و عیال کے ساتھ مالی، قولی، بلکہ ہر قسم کی وسعت اور حوصلے کا معاملہ، یہ تیسری چیز ہے۔ گھر والوں کے ساتھ مالی معاملات ہوں، قول ہو یعنی زبان سے بات کرنے کا معاملہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ اگر یہ 3 صفات کو انسان اپنے اندر لے آتا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں گے نا۔ اور جب انسان اپنے آپ کو حرام سے دور کرتا ہے نا، تو اصل میں وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے قریب کر لیتا ہے۔ اسی طرح جنید بغدادی کہتے ہیں 4 چیزیں حسن خلق ہیں۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ سخاوت، جنرس ہونا، بہت کھل کے خرچ کرنا اللہ کے راستے میں۔ دوسری چیز الفت، یعنی محبت کرنا اللہ کے لیے خاص طور پہ۔ خیر خواہی یعنی سنسیئرٹی، اور شفقت، پولائٹ ہونا۔ یہ چیزیں اندر آئیں گی نا تو آپ خوبصورت انسان بنتے جائیں گے۔ اسی طرح خلق عظیم کیا ہے؟ جود و کرم، درگزر، عفو اور احسان کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی جود و کرم، نرمی، درگزر ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور احسان کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، قیامت کے روز میزان عدل میں حسن خلق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بدگو اور بد خلق کو سخت ناپسند کرتا ہے۔
قیامت کے دن کتنی ضرورت ہوگی نا اعمال کو بھاری کرنے کی، تو اچھا اخلاق۔ تو یہاں ہم نے اب ایک اوور آل ویو دیکھا حسن خلق کا۔ ہمارے یہاں مسکنسیپشنز ہیں، مسکرا کے ملنا، کہے لگانا، ہر وقت اویلیبل رہنا، ہر ایک کو آگے بڑھ بڑھ کے پوچھنا، یہ اخلاق ہے؟ نہیں، یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ پروفیشنل اخلاق ہوتا ہے، کوئی بہو ہے وہ آگے بڑھ بڑھ کے پوچھ رہی ہے تاکہ لوگ کہیں کتنی اچھی بہو آئی ہے، ہر ایک کو پوچھتی ہے۔ دیکھیں یہ 4 دن کی بات رہے گی، لیکن اگر آپ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی نا، کہ آپ کے اندر سنسیئرٹی ہے، آپ خود بخود اپنے آپ کو چیک کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اوپر کی بہت ساری باتیں نہ بھی ہوں گی تو انشاءاللہ آپ ایک جگہ بنا لیں گے۔ شرط کیا ہے کہ آپ کا اندر بہتر ہوگا، خوبصورت ہوگا۔ دوسری چیز دوسروں سے معاملات میں وہ کیا ہے؟ سچائی، صدق آنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی کی وہ بہت پیاری روایت ہے کہ بلا شبہ سچائی بھلائی کی طرف لے جاتی ہے اور بھلائی جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سچائی عموماً کیا ہے؟ بات میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ایسے ہی ہے نا۔ حالانکہ یہ ایک رخ ہے، مکمل سچائی یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے سچ بولیں، کیونکہ بہت سارے لوگ زبان سے ہمیشہ سچ بولتے ہیں لیکن رویوں سے، معاملات میں، عمل میں سچ نہیں بولتے اور خود سے بھی سچ نہیں بولتے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ سچائی کیا ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ کی ایک کوٹیشن آپ کے سامنے رکھوں گی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ سچائی کے 6 مرتبے ہوتے ہیں، یعنی 6 ڈفرینٹ لیولز ہیں کسی انسان کے سچا ہونے کے، اور بہت اہم خوبی ہے یہ اگر کسی انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ پہلی کسی انسان کے سچا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ انسان کی زبان ہر حال میں حق کے اظہار کی عادی ہو، یعنی آپ نے صرف حق کا ساتھ دینا ہے۔ آپ 2 کو دیکھ رہے ہیں، ایک آپ کا اپنا ہے، ایک بیگانہ ہے، آپ کے اپنے نے زیادتی کی، بیگانہ بے قصور تھا، تو اس وقت پھر حق کیا ہے کہ آپ حق والے کا ساتھ دیں۔ دوسری چیز، اس کی حرکات و سکنات میں اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی دوسری چیز پیش نظر نہ ہو، یعنی ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ بندے کے سچے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ یہی چیز پھر انسان کے اندر اخلاص لاتی ہے اور اسی سے پھر انسان اپنے اندر مزید خوبیاں پیدا کرتا ہے۔ تیسری چیز، عزم اور ارادے میں قوت ہو، اور جو کچھ کہتا ہو اس پر عمل میں تردد اور اضطراب کا قطعاً دخل نہ ہو، یعنی فارم ہو، استقامت ہو۔ جس چیز کا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، پھر راستے میں مشکلات آئیں وہ نہیں ہلے گا، سوچ لیا چل پڑے، اور کوئی شک نہ آئے کہ نہیں کروں کہ نہ کروں، پہلے ارادہ کر لیا پھر چل پڑے۔ اور عموماً دیکھیں کہ یہ ایسی خوبی ہے کہ جس کی کمی انسانوں کو بعض دفعہ اپنی ہی کہی ہوئی باتوں میں کامیاب نہیں کرتی۔ اگلا مرتبہ ہے جو کچھ قول اور گفتار سے ادا کرتا ہو، یعنی جو بات زبان سے کہتا ہو، اس کو عملی جامہ پہنانے کا واقعی اور حتمی ارادہ ہو، یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دے ہاں ہاں انشاءاللہ آؤں گی، نہ دل میں ارادہ تھا نہ کچھ خواہش تھی، اور جو ہی اسباب مہیا ہو جائیں اس کو ثابت اور پورا کر دکھائے، کیونکہ گفتار کے وقت کسی چیز کا ارادہ اور عزم کوئی زیادہ کمال کی بات نہیں، در حقیقت وہ انسان ہی نہیں جو ایک بات کہے اور جب اس کی وفا کے لیے اسباب مہیا ہو جائیں تو اس کو پورا کرنے میں اس کا عزم اور ارادہ کمزور پڑ جائے۔ تو یہ کیا چیز ہوئی؟ اس کا کوڈ ورڈ آپ کیا رکھ سکتے ہیں کہ جو کہے پھر کر کے دکھائے۔ باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، اصل بات یہ ہے کہ عمل کیا کیا۔ اگلی بات، انسان کے ظاہری اعمال اس کے باطن کے صحیح آئینہ دار ہوں، اور تمام دینی اور دنیاوی معاملات میں یہی صفات نمایاں ہوں، دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، ظاہر اور باطن ایک ہی ہو۔ اور اب اس کی عملی چیزیں آپ خود دیکھیں گے اپنے معاملات میں۔ میں جو لوگوں کے سامنے دکھتی ہوں، کیا میں اکیلے میں بھی ایسی ہوتی ہوں؟ جو غیروں سے معاملہ کرتی ہوں کہ اپنوں سے بھی ویسے ہی کرتی ہوں؟ انشاءاللہ آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ آپ کتنا سچ بولتی ہیں۔ اور چھٹی چیز، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوف اور امید کا رشتہ ہو، زہد، تقوی اور رضا اور توکل جیسے فضائل میں حقیقت صداقت کی روشنی پائی جاتی ہو، یعنی ریا، نمود
اور تصنع اور بناوٹ کا اس میں کوئی گزر نہ ہو۔ آخری بات کیا دیکھی کہ اللہ سے تعلق نہ صرف خوش فہمیوں والا ہو کہ بس امیدیں ہی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اور نہ ڈپریشن والا ہو کہ مایوس ہیں کہ میری تو کوئی سنے گا نہیں، خوف بھی رکھیے، کس بات کا؟ اپنے گناہوں کا خوف۔ امید بھی رکھیے، کس بات کی؟ اللہ کی رحمت کی امید۔ اور اسی طرح پھر زہد اور تقوی، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اس پہ توکل کرنا، یہ ساری چیزیں بہت ریئلسٹکلی انسان سوچے۔ اور آپ دیکھیے کہ ریاکاری اور تصنع جو ہے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ ایک جھوٹ ہے نا، جو آپ ہوتے نہیں ہیں وہ بن کے دکھانا چاہتے ہیں، یا جو بننا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے۔ تو دو چیزیں ہم نے ابھی دیکھی تھی، حسن اخلاق اور سچائی۔ تیسرا پوائنٹ ہے اس میں تواضع۔ تواضع کیا ہوتی ہے؟ ہمبلنس۔ انسان کے اندر ہمبلنس آ جاتی ہے نا، تو وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بہت سکسیسفل رہتا ہے۔ تواضع ہوتی کیا ہے؟ کہ انسان اگر اللہ کی معرفت اور رضا یا مخلوق پر رحم و کرم کی خاطر اپنے اصل درجے اور رتبے سے کم پر راضی ہو جائے یا خود کو پست کر دے، تو اس فضیلت کو تواضع کہتے ہیں۔ اپنے حق سے کم پر راضی ہو جانا، جو آپ کا رائٹ بنتا تھا اس کو چھوڑ دیں، حق پہ تھے تو پیچھے ہٹ جائیں، صرف اس وجہ سے اپنی بات کو پیچھے رکھ لیں کہ کہیں جھگڑا نہ ہو۔ اور یہ اتنی پیاری خوبی ہے کہ جس انسان میں آتی ہے پھر وہ بہت زیادہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے زبان سے پوچھا کہ تم اتنے سخت دانتوں کے بیچ میں کیسے رہتی ہو؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اپنی نرمی کی وجہ سے۔ جہاں بھی کوئی دانت مجھے کاٹنے لگے گا تو میں اپنا آپ بچا لوں گی۔ اسی طرح جس انسان کے اندر تواضع ہوتی ہے وہ اپنے حقوق لینے سے زیادہ اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو بعض لوگ ذلت سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ اب ایک شخص آپ پہ کوئی الزام لگاتا ہے، اب الزام لگاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط بات کہہ رہا ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں کہ میں ذرا اس کی جواب دوں، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ تو اگر کوئی کہنا میں نہ دوں، خاموش رہوں، تو لوگ سوچتے ہیں شاید یہ جھوٹا تھا۔ شیطان پتہ نہیں کیوں یہ چیز ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے، صفائی پیش نہیں کرو گے نا تو تم جھوٹے بنو گے، حالانکہ ایسا نہیں۔ ذلت میں اور تواضع میں بہت فرق ہے۔ ذلت کیا ہوتی ہے؟ ایسی کیفیت جس میں انسان اپنے نفس کی خاطر اپنی ذلت اور رسوائی اور نفس کی اہانت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ذلت ریکمینڈڈ نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو ڈس ریسپیکٹفل نہیں کریں گے، خود کو کسی کے سامنے گالیاں دینا، اپنا نام غلط رکھ لینا، خراب باتیں کرنا، یہ نہیں کریں گے، لیکن آپ ہیومیلیٹ ہوں گے۔ کیسے؟ کہ آپ اپنی عزت کو بھی قائم رکھیں گے لیکن اپنے حق سے کم لینے پہ راضی ہو جائیں گے۔ تواضع کے بارے میں ایک قول آتا ہے کہ تواضع اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت، اس کے جلال اور جبروت اور محبت و علم اور اپنے نفس کے عیبوں اور نقائص کے علم سے پیدا ہوتی ہے، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جناب میں انکسار قلب اور مخلوق کے حق میں رحم اور نیاز مندی کے ساتھ جھک جانے کا نام ہے، اور جو پستی اور اہانت، خودداری اور عزت نفس کو مٹا کر اختیار کی جاتی ہے، اس کا نام ذلت ہے۔ کیا خلاصہ ہے اس کا؟ کہ جب بندے کی ذات میں اللہ کی بڑائی کا احساس آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال کا خیال آتا ہے اور اپنے عیب یاد رہتے ہیں، جب ہمیں اپنی برائیاں یاد رہیں گی نا، انشاءاللہ آپ فیل کریں گے کہ اس کے بعد ہمارے اندر عاجزی آئے گی، نرمی آئے گی۔ اور جو بندہ اکڑے گا نا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے گا، تکبر کرے گا، اپنے آپ کو بہت بڑا بنائے گا، تو لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو ذلیل تو نہیں کرنا لیکن تواضع رکھنی ہے، اپنے آپ کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا، اپنے اصولوں کو توڑ کے یا اپنے آپ کو اس طرح سے پیش نہیں کرنا کہ لوگ ہماری بے عزتی کریں، لیکن تواضع رکھنی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس بندے میں آتی ہے، اب دیکھیے کہ اس بندے کے ساتھ لوگ کام کرنا پسند کرتے ہیں، لوگ اس سے کام کروانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ کوئی بہت کام کا انسان ہو سکتا ہے لیکن ہمبل نہیں ہے، کام بھی کرتا ہے پھر غصہ بھی کرتا ہے، بدتمیزی بھی کرتا ہے، تو آپ زیادہ دن اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کیا فائدہ، جو ہی آپ کو اس سے اچھی چوائس ملے گی آپ فوراً اس بندے کو خائر کر لیں گے اور پہلے کو لے آف کر دیں گے، اس لیے کہ وہ
ہمبل نہیں ہے، تو بہت ضرورت ہے اس کو اپنے اندر لانے کی۔ اسی طرح چوتھی چیز جو اس سے ملتی جلتی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے اس میں، اور وہ کیا ہے؟ حلم۔ حلم کیا ہے؟ اپنے غصے پہ قابو پانا۔ غیظ اور غضب کے جوش کے وقت اور ایسے اسباب کے پیدا ہونے کے وقت جس سے انسان کے جذبات میں ہیجان پیدا ہو، غصہ آئے، ایموشنل ہونے لگے، تو اس وقت اپنے آپ کو روکنا حلم ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قزم غیظ حلم ہے۔ قزم کہتے ہیں قابو پانا۔ قرآن پاک میں چوتھے پارے میں بھی آتا ہے کاظمین الغیظ، غصے پہ قابو پانے والے۔ تو غصے پہ قابو پانے کی کیفیت کو حلم کہتے ہیں۔ جب یہ کیفیت بندے کی عادت بن جاتی ہے نا، فطرت بن جائے، مضبوط ہو جائے، تو یہ حلم بنتی ہے۔ یعنی کبھی کبھی غصے پہ قابو پائیں، کبھی نہ پائیں، تو حلم نہیں ہے۔ حلم کیا ہے؟ کہ یہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائے، آپ ہر لمحے بس کھلے ہوئے لگیں، جیسے بالکل میلٹ ہوئی چیز ہے نا، اس کا نام حلم ہے۔ اور یہی وہ صفت ہے جو بندے کی پھر عقل کی پختگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر وہ بندہ واقعی لوگوں کی نظروں میں بھی بڑا ہوتا ہے۔ ہر بندے کو حلم کی ضرورت ہے، لیکن خاص طور پہ وہ لوگ جو کسی لیڈرشپ کے رول پہ جانا چاہتے ہیں نا، کوئی قائد ہے، لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار ہے، کوئی باس ہے، کوئی مینیجر ہے، سیاسی لیڈر ہو سکتا ہے، جس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، تو اس بندے کو اس صفت کی بہت ضرورت ہے۔ کیونکہ ایسی فیلڈز میں قدم قدم پہ مشکلیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو ضرور آپ کا دل دکھانے والی بات کرے گا، از کوائٹ پاسبل۔ اس وقت اگر آپ کے اندر حلم آ جائے گا نا، تو آپ بڑے بڑے پہاڑوں سے گزر جائیں گے۔ تصویر دیکھی بھی میرے ذہن میں آتی ہے، میٹریسز ہوتے ہیں، اس کی ایڈورٹائز تھی، تو انہوں نے ایک فوم بچھایا ہوا تھا زمین پر، اس کے اوپر سے بلڈوزر کو گزارا۔ اب بلڈوزر جب گزرتا ہے نا، تو وہ بالکل اس وقت نیچے دیکھیں کہ پس جاتا ہے نا فوم، لیکن جو ہی اس کے ٹائر آگے جاتے ہیں وہ پیچھے سے دوبارہ کھل جاتا ہے۔ انہوں نے تو اس سے یہ دکھایا تھا کہ یہ دیکھو اتنا مضبوط ہے کہ کتنا وزن بھی ڈال دو تو یہ ڈیفارم نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے اس سے حلم سیکھ لیا کہ انسان کے اوپر بلڈوزر سے بھی بھاری باتوں کا الزام آپ کے اوپر لگ جائے، کوئی آپ کو تکلیف دے، کوئی تانا دے، کوئی آپ پہ جھوٹ بولے، آپ کے ساتھ کوئی جان اور مال کی دشمنی پہ آ جائے، تو آپ اس کو برداشت کر کے فارم جیسے دوبارہ اپنی فارم میں آیا، آپ نے بھی دوبارہ اپنی فارم میں آ جانا ہے۔ اسی کا نام حلم ہے۔ اور جس کے اندر یہ بات آ جائے گی انشاءاللہ پھر وہ بہت کام کرے گا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آنا، غضب میں آنا، جوش میں آنا، یہ عام لوگوں کی بات ہوتی ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو انسان ایک دم بہت ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ who stands with anger sits with loss۔ جو غصے میں کھڑا ہوتا ہے نا، وہ ایک لاس کے ساتھ اٹھتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنے اندر حلم لانا ہے۔ کہتے ہیں کہ غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس میں حلم کی صفت موجود ہے وہ سردار ہے، اور جس میں سمجھ حاصل کرنے کا شوق ہے، اس میں سمجھ بڑھنے کے لیے راہ کھل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلم والا بنا دے۔ جس شخص نے حلم کا درخت بویا، اس نے سلامتی کا راستہ پایا۔ اپنے اندر یہ خوبی لائیے۔ آپ ایک ماں ہے نا، تو حلم آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ آپ ایک بیوی ہے نا، تو حلم فائدہ دے گا۔ آپ ایک بیٹی ہے نا، آپ کو پھر بھی حلم فائدہ دے گا۔ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو حلم ہی فائدہ دے گا۔ آپ ایک ٹیچر ہے نا، تو حلم ہی فائدہ دے گا، کیونکہ اسٹوڈنٹس آپ کو تنگ کریں گے۔ اس میں عمر کا فرق نہیں، رتبوں کا فرق نہیں۔ حلم کا تعلق انسان سے بڑوں کے ساتھ بھی ہے اور انسان سے چھوٹوں کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ خوبی کوٹ کوٹ کے ڈال دے، ایسا بندہ خوش رہتا ہے۔ حلم کے نتیجے میں جو دنیا میں فائدہ ملتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ بندہ پھر بوڑھا نہیں ہوتا جلدی۔ کیونکہ میں نے ماؤں کو دیکھا ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کیا ہے، بچوں کے ساتھ کھپ کھپ کے، یہ لفظ بولتی ہیں عورتیں۔ بہت بچے تنگ کرتے ہیں ہمیں، بس پریشان ہو گئے۔ نہیں، حلیم بندہ سافٹ ہوتا ہے نا، تو اس کو لوگ تنگ نہیں کرتے، تو وہ بوڑھا بھی جلدی نہیں ہوتا۔ تو کون ہے جو بوڑھا نہیں ہونا چاہتا؟ اگر نہیں ہونا چاہتے آپ، تو پھر اپنے اندر حلیمی لائیے۔ اس کے بعد پانچویں چیز جو ہمارے آپس کے تعلقات میں بہت اہم ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وفائے عہد، وعدوں کا پورا کرنا۔ عہد شکنی نہیں کریں گے آپ، وعدہ پورا کرنا ہے۔ زبان اور عمل کی یک رنگ سچائی کا نام ہے یہ۔ زبان سے جو بات نکلی، آپ کے عمل میں بھی وہی ڈھل جائے، تو آپ وعدے کے پکے ہیں۔ غدر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، یعنی غدر وفائے عہد کا اپوزٹ ہے۔
دھوکہ دینا، وعدہ توڑ دینا۔ وعدہ ایک وہ نہیں ہوتا جو ہاتھ میں ہاتھ لے کے وعدہ کرتے ہیں یا گانوں کی طرح گا کے وعدے کرتے ہیں، وہ وعدے نہیں ہوتے۔ ہر انسان عہد میں بندھا ہوا ہے، ہم اپنے معاملات میں عہدوں میں ہیں، ہم نے ایک چیز کی کمٹمنٹ کی، اب اس کو جان پہ کھیل کے پورا کرنا ہے۔ مثلا اگر میں آپ کو اس وقت پڑھاتی ہوں تو یہ میرا آپ سے عہد ہے، اب میری پرائورٹی کیا ہے کہ مجھے اس وقت میں آپ کو وقت دینا ہے، چاہے میرے گھر مہمان آ جائیں، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا، میں اگر موجود ہوں نا تو پھر مجھے آپ کو یہ وقت دینا ہے، میں نہ رہوں تو اور بات ہے، لیکن میری کوئی خواہش نہ ہو جو اس پہ غالب آ جائے۔ اور جتنا انسان قربانیاں دے دے کے اپنے پابندیوں اور عہدوں کو پورا کرتا ہے نا، اتنا ہی اس کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دین کو چھوڑنے لگتے ہیں، آج کیا کریں، آج یہ مسئلہ، آج مہمان آ گئے، آج خوشی ہے، آج غم ہے، تو کیا ہوا، سانس تو آپ لے رہے ہیں، باتھ روم میں تو آپ جاتے ہیں، کھانا تو آپ کے گھر میں پکتا ہے، تو کیا اپنے وعدوں اور کمٹمنٹس کو نہیں نبھائیں گے؟ تو جتنا کسی انسان کے اندر اپنے مقصد سے کمٹمنٹ آتی ہے، اتنا اس کے اندر ایمان آتا ہے، اور ایسا ہی بندہ پھر آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی کام کے لیے چنتا ہے تو اس کی بہت بڑی خوبی کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ آج بھی دیکھیے جس کو آپ دین کے کام پہ چنیں گے نا، اس کے اندر یہ خوبی لازمی دیکھیں گے کہ وہ کمیٹڈ کتنا ہے۔ بعض لوگوں میں بڑی سکلز ہوتی ہیں لیکن کمیٹڈ نہیں ہوتے، ہوا کی طرح بس آئے اور اڑ گئے، جوش آیا جب ہوش آیا تو اڑ گئے، نہیں، کمٹمنٹ۔ پودا زمین سے جڑتا ہے نا تو پھر درخت بنتا ہے، اگر اس کو اب تھوڑے دن زمین میں رہنے کے بعد اس کی جڑیں اکھاڑ کے اوپر رکھ دیں، وہ سوکھنے لگے گا۔ تو کسی بھی کام میں، وہ معیشت ہو یا معاشرت، وہ سیاست ہو یا وہ آپ کی گھریلو زندگی ہو، ایفا عہد لازمی ہے۔ شادی بھی تو ایک عہد ہے نا، منگنی بھی تو ایک عہد ہے نا، کاروباری عہد ہے، اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے۔ لیکن یہاں چونکہ ہم اپنی پرسنالٹی کے لیے دیکھ رہے ہیں تو کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی افسر ہیں، آپ نے ماتحتوں سے کوئی وعدہ کیا ہے، پورا کیجئے۔ آپ فیکٹری کے مالک ہیں، آپ کو ملازمین کے حقوق دینے پڑیں گے۔ آپ نے کسی کو کہا کہ اس وقت مال سپلائی کر دیں گے، کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ تو 5 وہ تھے نا جس کا 5 انگلیوں پہ لکھ لیں۔ اس میں ایک چھوٹی سی میرے ذہن میں ٹپ آ رہی ہے، گو کہ آپ کو پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ آپ اگر کوئی ایسا مارکر یا ایسا پین لیں جو کافی دن تک چلتا ہے، پرماننٹ مارکرز بھی ہوتے ہیں، آپ اپنی 5 انگلیوں پہ یہ 5 ٹپس لکھ لیں۔ خود نہیں لکھ سکتے تو کسی سے لکھا لیں۔ پہلی انگلی پہ جیسے آپ کا چھوٹا تھم ہے تو اس پہ حسن خلق لکھ لیں، دوسری انگلی پہ سچائی لکھ لیں، اور آپ دیکھیے شہادت کی انگلی پہ آپ سچائی لکھ رہے ہیں جو واقعی حق کی گواہیاں دینے کے لیے اٹھتی ہے۔ پھر تیسری جو سب سے بڑی انگلی ہے اس میں اب تواضع لکھ لیں، پھر اس کے بعد دوسری طرف کی انگلی پہ حلم لکھ لیں، اور 5ویں پہ ایفا عہد لکھ لیں۔ بالکل وہی کیفیت بن رہی ہے جتنی ان کی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کافی دن جب آپ کی انگلیوں پہ یہ لکھی رہیں گی تو اگلے ٹاپکس پہ جانے سے پہلے آپ کی شخصیت میں یہ چیزیں آئیں گی۔ پھر اسی طرح آپ اس کو اپنے فریج پہ بھی ایک نوٹ پیڈ پہ اس ویک کے نوٹ پیڈ کی صورت میں لگا سکتی ہیں، ٹیلی فون سٹینڈ کے اوپر لگا سکتے ہیں جہاں اکثر نظر پڑے آپ کی، اپنے مرر پہ لگا سکتے ہیں۔ اب کچھ جنرل چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کے اندر جب پیدا ہوتی ہیں تو اس کو بہت فائدہ دیتی ہیں۔ ایک دانشور تھا بینجمن فرینکلن، اس نے اپنی زندگی کی جو کہانی لکھی تو اس نے اخلاقی تکمیل کے سلسلے میں 13 خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ کون سے 13 پوائنٹس ہیں، نوٹ کیجئے گا۔ پہلا پوائنٹ ہے اعتدال، اتنا نہ کھاؤ کہ طبیعت بوجھل ہونے لگے اور زیادہ نہ پیو۔ دوسری چیز خاموشی، وہی بات زبان پہ لاؤ جس سے آپ کو یا دوسروں کو فائدہ پہنچے، یعنی فضول گفتگو سے پرہیز کرنا۔ ایسے لوگ لوگوں کے بھی پیارے ہوتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، جو بہت بولتے ہیں اور ہر وقت بولتے ہیں نا وہ بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ جن لوگوں کو اکثر بولنے کی عادت ہوتی ہے نا وہ بہت غلطیاں کرتے ہیں، اور میں سوچتی ہوں شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بعض دفعہ ایک کلمہ بھی جہنم میں لے جائے گا، تو خاموشی۔ تیسری چیز نظم و نسق، آرگنائز ہونا، تمام چیزوں کو ان کے مقام پر رکھنا، کاروبار کے ہر حصے کے لیے وقت مقرر کرنا، یعنی آرگنائز ہونا۔ چوتھی چیز ہے عزم، کمٹمنٹ کر لینا کسی چیز کے لیے، کچھ کرنا ہے تو اس کا پختہ ارادہ کیجیے، اور جس کا ارادہ کر لیں پھر اسے پورا کیے بغیر نہ چھوڑیں۔ دیکھیں ذرا اپنی پچھلی زندگی پہ نظر ڈال کے، کتنی چیزیں ادھوری پڑی ہیں، کتنے پروجیکٹ ادھورے ہیں، سوچا تھا شروع کیا 4 دن چھوڑ دیا، نہیں، عزم پورا کریں گے۔ چوتھی چیز صرف زر، مال کا خرچ کرنا، یعنی خرچ نہ کرو مگر وہی جس سے دوسروں کو یا تمہیں خود فائدہ پہنچے،
کوئی چیز ضائع نہیں کرنی۔ اس کو آپ اپنے لفظوں میں کیا کر سکتے ہیں؟ پیسوں کو صحیح استعمال کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، $1 ہے۔ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ $1 80 میں بدل کے کسی مسجد کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کی بجلی کا بل بھی دلوا سکے جب آپ اس کو اپنے کسی ملک میں بھیج دیں، تو فرق پڑتا ہے۔ پیسوں کا صحیح استعمال کرنا۔ چھٹی چیز ہے محنت اور مشقت۔ کوئی وقت ضائع نہیں کریں، کوئی مفید کام ہو، غیر ضروری چیزیں چھوڑ دیں۔ کچھ بھی کریں نا تو اب یہ ایک موٹو آپ کو مل گیا آج کی اس نشست میں کہ مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا کسی اور کو ہو رہا ہے۔ یہ 2 باتیں سوچ لیں۔ کچھ بولیں تو بھی سوچیں مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں، کسی اور کو ہو رہا ہے نہیں، جس سے نہ مجھے فائدہ ہے نہ دوسرے کو، اس کو چھوڑ دیں۔ 7ویں چیز ہے دیانتداری، آنیسٹی۔ کسی بھی نقصان دہ چیز یا ایسے طریقے سے جس سے دوسرے کو دھوکہ دیا جائے اس کو چھوڑ دیں۔ منصفانہ اور معصومانہ سوچو، یعنی معصوم ہو، آپ انصاف پسند ہو، بولو تو اسی انداز میں بولو، اسٹریٹ فارورڈ ہو، دھوکے میں لوگوں کے ساتھ کچھ غلط کام نہ کر دے۔ 8ویں چیز ہے انصاف، جسٹس۔ دکھ پہنچا کر کسی کو رنجیدہ نہ کرو۔ 9ویں چیز میانہ روی، افراط اور تفریط سے بچو۔ جن چیزوں سے غصہ پیدا ہو ان کو برداشت کرو اور جس حد تک ہو اس کو چھوڑ دیں، یعنی بینگ ماڈریٹ۔ 10ویں چیز ہے صفائی اور نظافت۔ لباس یا رہنے کی جگہ میں کسی قسم کی گندگی برداشت نہ کرو۔ چلیے اگلی نشست سے پہلے آپ اپنے آپ کو اور اپنی چیزوں کو صاف ستھرا کرنا شروع کر دیں۔ آپ اسی سے فیل کریں گے آپ کی پرسنالٹی میں ایک خوبصورت سا رنگ پیدا ہو گیا۔ اسی طرح 11ویں چیز ہے طمانینت، پرسکون رہنا، چھوٹے چھوٹے واقعات یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہ ہونا، یہ ہے طمانینت۔ سکون سے رہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اتنے پرسکون لگتے ہیں، ایسے لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا، اور کچھ ہر وقت پارے کی طرح اچھلتے رہتے ہیں، لرزتے ہی رہتے ہیں، کانپتے ہیں، بکھلاتے رہتے ہیں۔ اپنی شخصیت سے یہ چلبلا پن نکال دیں آپ۔ اور اسی طرح 12ویں چیز ہے پارسائی، اپنے کردار کو بہتر بنانا، لالچ سے بچنا، صرف ذاتی مفاد کے چکر میں نہ پڑے رہو کہ اس سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا، کیونکہ بعض دفعہ جب ہم اپنے آپ کو فائدہ دیتے ہیں تو دوسرے کو نقصان دیتے ہیں۔ اور اسی طرح 13ویں بات جو آخری بات ہے ہماری آج کی نشست کی، 13 نمبر پوائنٹ، انکسار۔ طبیعت میں انکسار اور اخلاص پیدا کرو، تکبر اور مفاد پرستی سے پرہیز کرو، ورنہ یہ عادت نہ صرف انسان بلکہ قوم کو تباہ کرنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی نشست میں ہم ڈائری بنا کے اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کو سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا بھرپور اور بہترین حصہ لینے کی توفیق دے۔ گیٹ مور فرام لائف۔ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ آپ قیمتی ہیں، آپ ہیرے کی کان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر خزانے ڈالے ہوئے ہیں، صرف اس کو ڈسکور کیجئے۔ جتنا اپنے آپ کو ڈسکور کریں گے اتنا آپ کی زندگی میں اطمینان اور سکون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔